آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا۔ امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمی ان کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا علمی تھپڑ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مارا، اور ان کی کتاب ہے جز رفع الیدین۔ دوستو، یہ کتاب امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ محمود بن اسحاق اس کے راوی ہیں، مجہول راوی ہیں۔ یہ پوری ایک ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں اس کا اسٹیٹس یہ دیا ہوا ہے کہ یہ مجہول راوی ہے، اور زبردستی سے اس کو زبیر زین معروف لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور اس میں اتنے بڑے بلنڈر ہیں کہ امام بخاری جن سے روایت کرتے ہیں کہ فلاں سے میں نے سنا، وہ 50 سال پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ کثیر تعداد میں اس کتاب میں روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ امام بخاری کی جو اتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں تو اس روایت کو لائے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اگر ان کی کتاب ہوتی ہے اور یہ صحیح روایت ہوتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور اس روایت کو اپنی صحیح کتاب صحیح بخاری میں ضرور لاتے۔ اور اب آگے آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے شاگرد تو بڑے پروانے ہیں، ہر جگہ میری تعریف کرتے ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود کے 15 شاگرد کہتا ہے کہ وہ جناب رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ذرا دیکھیے آپ۔ اللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح سند سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ تو اب 15 تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے، کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 257، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، بعد میں کوئی نہیں کرتے۔ یہ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن حدیث ہے، اور ان کے بابا جی شیخ البانی کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے۔ اب کس طرح یہ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 شاگرد جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کیا تھی؟ رفع الیدین نہ کرنا۔ تو آپ کے پروانے شاگرد جو ہے وہ رفع الیدین کیوں نہ کریں گے اگر آپ نے کیا ہوتا؟ اس نے اور الزام لگایا کہ جناب وہ سستی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر ہے کہ وہ سستی کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تیرے شاگرد تجھے کبھی نہ چھوڑے، تو کہتا بڑے دعوے کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد آپ کے عمل کو چھوڑ دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اتنے سست ہو جائیں کہ وہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں، جو آپ کے نزدیک بہت پیاری سنت ہے، اور تو کس منہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا ہے؟ امام بخاری کا نام تجھے لینا نہیں چاہیے، تو کہتا کہ وہ تمہارے مامے ہیں۔ دیکھیں، عقیدے پر سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ یہ تو مستحب جو کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں مستحب، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کتنا یہ اسلام میں اور دین میں زیادتی کرتا ہے کہ یہ فرض ہے جناب، اور نعوذ باللہ لعنتیں بھیجتا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور علمی تھپڑ کی جو اس نے بات کی، امام مالک نہیں کرتے، آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اور کثیر تعداد میں یہی عمل ہے اور یہی قول ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ یہ امام ترمذی نے 257 جو روایت اس کے نیچے لکھا ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب سنیے، یہ امام میں کہتا ہے، امام میں تمہارے، اور وہ ترک رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اچھا، نماز ان کے پیچھے ہوگی، اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو۔ ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا۔ تو اڈے بابے تے امام تے شاہ ہی کوئی نہیں، سوری شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں ماں میں اپنے پاس رکھ، بھی اپنے پاس تو نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ امام بخاری کی کتاب تو نے سامنے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو جب جواب دیا گیا کہ امام بخاری نے خلق و افعال العباد کتاب میں لکھا ہے کہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنا اس طرح جس طرح یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب اس کو غصہ کتنا ہے، ماں میں اپنے پاس رکھو، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اب اس کے دوست ہیں، اور ایک علمی اختلاف ہے رفع الیدین پر،
جس کو بہت سارے محدثین کرتے ہیں، بہت سارے محدثین نہیں کرتے، اور یہ علمی اختلاف جو کرتے ہیں وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں. یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں جتنا شیعوں سے ہمارا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں امام بخاری یہ کہتے ہیں، ذرا سنیں. اب امام بخاری کی خلق و افعال العباد دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر امام بخاری روافض کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اور نظریہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. رافضیوں کو امام بخاری نے یہود و نصارہ کے ساتھ ملایا ہے. مرزا صاحب رونار ہو رہے تھے کہ جناب وہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کس نے ملایا ہے؟ یہ امام بخاری نے ملایا ہے. خلق و افعال العباد ان روافض کو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تانو تشنیع کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے. ولا یسلم علیہم، فرماتے ہیں ان کو سلام بھی نہ کیا جائے. ولا یعادون، اور وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کی جائے. ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. ولا یشہدون، اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہوا جائے. ولا توقل الذبائح. کس کا نظریہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتا ہے یہ اپنے میں صحابہ کی بات کرتا ہوں اور یہ اماموں کی بات کرتے ہیں. یہ اپنے مامے اپنے کو رکھو، اماموں کو مامے کرا دیتا اور یہ ہے ہمارے امام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری فرماتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے. کسی بلی کی دم کاٹ گئی نا. یہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ہے وہ تھپڑ علمی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرزا کو لگایا، لیکن مرزا سہ نہیں سکا اور کہتا اپنے مامے پہلے کون رکھو، اور کہتا میں تمہیں صحابہ کے جو ہے اقوال بتاتا ہوں. وہ جھوٹ بولتا ہے. اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، 905 نمبر ویڈیو، انجیل مرزا کے 100 جھوٹ. پہلا جھوٹ یہ دکھائیے، کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے. ہمیں ان سے کئی مرتبہ پوچھا جناب بتائیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. آج تک یہ جواب نہیں دے سکا. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو مولا علی جن کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ نے خوارج کو قتل کرنا ہے، آپ نے چن چن کے ان کو مارا. اور خوارج کون ہے؟ جہنم کے کتے ہیں. تو جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے؟ کتنا بڑا یہ جھوٹ بولتا ہے. اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر ان کے جنازے پڑھاتے تھے. یہ بھی جھوٹ، جعلی روایتیں پیش کرتا ہے. اس پر مفتی راشد صاحب کا پورا کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے کیا کہتا ہے جناب یہ بھی آپ دیکھ لیں رفع الیدین کے بارے میں. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے چیلوں نے کیا لکھا جناب، اسلام کا قلعہ رفع الیدین کرنا یہ اسلام اور توحید کا قلعہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو رفع الیدین نہیں کرتا اس نے توحید کے قلعے کو گرا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے 15 شاگرد جو نہیں کرتے تھے انہوں نے توحید کے قلعے کو گرا دیا. اور اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے. کثیر تعداد محدثین تابعین نہیں کرتے تھے. تو کیا انہوں نے اسلام کے قلعے کو گرا دیا؟ تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ یعنی کس طرح یہ لوگوں کو یہ ذہنیت دے رہا ہے. ایک طرف عقیدے کا مسئلہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. شیعوں کے عقیدے خراب ہیں، روافض کے عقیدے خراب ہیں، قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. وہ جناب وہ نہیں لیتا. جناب میں ان کو ایسے مامے اپنے پاس رکھو. بھیا ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ان کی کتابیں ہیں. آپ کم سے کم یہاں سے تو کتابیں اٹھا دیں. آپ دیکھیں کس طرح کہتا ہے کہ بلی کی دم کٹ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس کی دم کٹی ہے یا بلی کی کٹی ہے. خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کاٹ دیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا ان کی دم کٹی ہوئی تھی. وہ جی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفائدہ نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے. وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. المدونۃ الکبریٰ. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا
کہ جناب المدونۃ الکبریٰ ان کی کتاب نہیں، ان کی طرف منسوب ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اب کہہ رہا ہے، اب آپ دیکھنے والے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت بھی ہے اور موطا سے بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں اور سن لیں۔ کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، چونکہ اب شیعوں کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو فقہ مالکی میں بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جناب کیونکہ موطا میں ہاتھ باندھنا ہے اور المدونۃ الکبریٰ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، تو اس کو زیادہ اہمیت ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کو زیادہ اہمیت ہوگی اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ جناب یہی سیم کیس یہی ہے، موطا امام مالک میں رفع الیدین ہے اور المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے ڈائریکٹ سوال کیا، آپ نے فرمایا لا اعرف، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، اس کے خلاف آپ نے دلائل دیے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح سے نے مثال دی، بلی کی دم کٹ گئی جناب، کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ اب آپ نے دیکھ لیا، المدونۃ الکبریٰ میں یہ ہے 165 صفحہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیا، فرمایا لا عارف ہوں، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ تو امام مالک تو اس کے منکر ہیں، اور بلکہ لکھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، رفع الیدین کرنا مکروہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو کیا انہوں نے توحید کا قلعہ گرا دیا؟ تو امام مالک تو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، تو کیا امام بخاری ان کو تھپڑ لگایا علمی؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ کس طرح کی گندی زبان ہے، کس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیے اس کا اور مزید آپریشن۔ سوال ہے رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے۔ چلو لے لو جواب میرے ساڈے کو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو رفع الیدین کو چھوڑے گا اس کے نزدیک وہ لعنتی ہے۔ تو امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 15 شاگرد، ابن مسعود کے شاگرد، اور کثیر تعداد میں محدثین اور فقہا۔ دیکھیے کس طرح کی، اب اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کرتا ہے، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہے۔ اس کو چھوڑنے والا لعنتی، یعنی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کے طور پر جاری کیے ہیں، اور فرمایا اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس پر لعنت ہوگی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس پر لعنت ہوگی۔ آپ بتائیں رفع الیدین کے بارے میں کون سی روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا؟ کسی ایک ضعیف روایت میں بھی آپ بتا دیں۔ اب جناب اسی کا جواب خود کیا دے رہا ہے، دیکھیں۔ اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکھتے ہیں قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا۔ یہ ہے فضیلت۔ وعید بتائیں کدھر ہے؟ وعید بتائیں کدھر ہے؟ مرزا صاحب آپ بتائیں وعید کدھر ہے جو آپ نے اتنی بڑی تہمت لگائی کہ جناب جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پر لعنت ہے۔ اب آپ بتائیں نا وعید کدھر ہے؟ کسی روایت میں ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس پر گناہ ہے یا جو کچھ ہے؟ دوستو دیکھا آپ نے کس طرح 2 نمبری کرتے ہیں۔ جب اس نے آگے تبلیغ دینا شروع کر دی، جناب سنتیں چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھ لیں، جب ہم نے بتایا کہ سنت کی بڑی اہمیت ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو کہتا ہے جناب وعید بتائیں۔
अब आप बताएं ना वईद, रफ़ यदैन ना करने वालों के लिए क्या वईद है? तो किस तरह ये अपने आप को जलील और ख्वार करता है। और बल्कि हम आपको दिखाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ यदैन करने से मना फरमाया है। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नसाई शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये नसाई शरीफ की हदीस है कि जाबिर बिन समरा कहते हैं खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए, हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। राफ़िउ ऐदीना फ़िस्सलाह, नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, पढ़ो उसकुनु फ़िस्सलाह, नमाज सुकून के साथ पढ़ो। और मुस्लिम में भी यही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो यहां तो मना हो रहा है नफल यदैन, ये तो मनसूख हो चुका है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मकरूह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये मनसूख है। हाँ, जो मुज्तहिदीन है, मसलन इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिमा है, ये कहते हैं कि हमारे पास हदीसें रिवायत है जिसमें बहुत सारी रिवायात हैं, तो वो अपने इज्तिहाद पे कहते हैं कि ये मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब नहीं कहता। इस्लाम 360 खोल के देखें, 257 नंबर रिवायत की तफसील में लिखा हुआ है कि ये मुस्तहब है। तो मुस्तहब पर इस तरह गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की जाती, जो करते वो भी कहते हैं कि मुस्तहब है। अल्लामा मुंजरी ने सही मुस्लिम का मुख्तसर सही मुस्लिम लिखी, उसमें भी बाब बांधा है कि मुस्तहब रफ़ यदैन करना, फर्ज वाजिब नहीं है। और इसने क्या कहा, हमने इतनी जनाब वीडियोस बनाई हैं कि अब ये रफ़ यदैन फर्ज हो गया है। नऊज़ुबिल्लाह, ये इस्लाम में दीन में इजाफी चीज नहीं है। और इसके फॉलोअर्स क्या कहते हैं जनाब, कहते जनाब ये इस्लाम में तौहीद का किला है, यानी जो रफ़ यदैन नहीं करते वो तौहीद के किले को गिरा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी एक रिवायत में भी इस सुन्नत, ये सुन्नत कह रहे हैं, हालांकि सारे मानने वाले कहते हैं कि मुस्तहब, यानी एक कभी कब आप अलैहिस्सलाम ने किया उसको मुस्तहब कहते हैं, जो मुस्तकिल तौर पर आप अलैहिस्सलाम करते उन्हें सुन्नत कहते हैं। तो कोई भी इसको सुन्नत नहीं कहता, इसको मुस्तहब कहते हैं, क्योंकि किसी भी रिवायत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का जो तरीका सिखाया है उसमें रफ़ यदैन करने का जिक्र ही नहीं फरमाया। 6667 नंबर बुखारी में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी को नमाज का तरीका सिखाया है, उसमें रफ़ यदैन का जिक्र ही नहीं किया। अगर ये फर्ज होता, वाजिब होता तो आप अलैहिस्सलाम जरूर बताते हैं। फिर जनाब इसके चेले उठते हैं, वो पहले रफ़ यदैन का भी जिक्र नहीं, हमने कब कहा पहला रफ़ यदैन फर्ज है या वाजिब है, वो भी मुस्तहब है, फर्ज वाजिब तो है ही नहीं। और मुस्लिम में जो हदीस है, जाबिर बिन समरा कहते हैं कि हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे, इन्हें पहला हो चुका था, उसके बाद हम रफ़ यदैन कर रहे थे। और जो हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद, जिनकी रिवायत को जानबूझ के ज़ईफ कहते हैं, हालांकि कसीर तादाद मुहद्दिसीन इसको सही कहा कि आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूं, पहला रफ़ यदैन किया, उसमें बाद आपने रफ़ यदैन नहीं किया। ये एक इल्मी इख्तिलाफ है, जिस जो करने वाले हैं वो इसको मुस्तहब समझते हैं, जो नहीं करते वो कहते हैं ठीक है, नहीं मनसूख हो चुका है। लेकिन इतना आगे जाना कि ये फर्ज है, इस्लाम का किला है, तौहीद जो नहीं करेगा जो है वो जालिम है, और वो उसने इस्लाम को गिरा दिया, तौहीद के किले को गिरा दिया, फर्ज छोड़ दिया, उसको इल्मी फकी मिल गई जनाब, थप्पड़ मार दिया। कैसी बातें हैं। अगर इतना फर्ज वाजिब होता तो मौला अली रदी अल्लाह तआला के शागिर्द जो है वो जरूर करते, कहते वो सुस्ती की वजह से नहीं करते। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत अली रदी अल्लाह तआला के शागिर्दों को सुस्ती का लेबल लगा दिया कि वो सुस्त है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल अमान वल हफीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।